میں نے خود کو سنبھالا، دل کی دھڑکنوں کو قابو کیا اور کہا، میں تم سے ناراض نہیں ہوں ساجد، تم واقعی بہت اچھے ہو، مگر ہماری عمروں میں بہت فرق ہے۔ تم نے محض مجھ سے ہمدردی کے تحت ایسی بات کہی ہے، مگر جذباتی فیصلوں پر ہمیشہ انسان کو پچھتانا پڑتا ہے۔ اس نے پرعزم لہجے میں کہا، آپ سے ایسی بات کہنا گستاخی تو ہو سکتی ہے، یہ جذباتی فیصلہ بالکل نہیں ہے۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ بات کہی ہے۔ میری اور تمہاری عمر کا فرق اتنا ہے ساجد، میں تمہارے بچوں کی ماں بھی نہیں بن سکتی۔ میں اس عمر سے بھی آگے نکل گئی ہوں جب تمہاری عمر کے لوگ شادی کے بعد بچوں کی آرزو کرتے ہیں۔ آپ کی اولاد ہے، خدا آپ کے بیٹے کو سلامت رکھے۔ میں ضروری نہیں سمجھتا کہ میری اولاد ہو، تبھی مجھے لگا یہ میری دولت پر نظریں نہ جمائے ہو۔ خود سے چھوٹے بندے سے شادی کرنے کا مطلب تو بڑھاپے میں خود ہی مٹی پلیت کرنا ہے۔ اچھا تم سوچ لو، میں بھی سوچ کر جواب دوں گی۔ اب میں سخت کشمکش میں تھی۔ دل کہتا تھا کہ اس پیشکش کو مان لو، دماغ کہتا تھا نہیں، ابھی وقت بیت گیا ہے۔ انسان اتنے بھی اچھے نہیں ہوتے، اچھے مرد بھی فریب دے جاتے ہیں، کہیں دھوکہ نہ ہو۔ کافی دن ہم دونوں چپ چاپ رہے، مگر یہ چپ بے معنی نہیں تھی، طوفان اندر ہی اندر پل رہا تھا۔ میں راتوں کو سو نہیں سکتی تھی، بالآخر میرا ذہن اور وجود تھک گئے، میں بیمار پڑ گئی۔ اب گھر میں کون تھا ساجد کے سوا؟ اسے میری تیمارداری کرنا تھی، ڈاکٹر کے پاس لے جاتا، میری دوائی لانا ہوتی یا کچھ بھی، یہ صرف اکیلے میں کرتا۔ واقعی اکیلی عورت کو کسی مضبوط مرد کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مجھے بھی یقیناً ساجد سے محبت نہیں تھی، مگر وہ میری ضرورت بن گیا تھا۔ اس نے ہمیشہ اپنے ستھرے عمل سے ایسی جگہ بنا لی تھی کہ میں نے ذہن میں اسی جیون ساتھی کا درجہ دینا شروع کر دیا۔ آدمی ہر لمحہ ایک ہی بات سوچتا رہے اور اس کشمکش سے نکل بھی نہ سکے، تب وہ ایک دن ضرور اپنی قوتیں کھو بیٹھتا ہے۔ ہر پل سوچنے سے میرے بھی اعصاب جواب دے گئے، سر میں درد رہنے لگا۔ میں نے بزنس کے معاملات سے ہاتھ اٹھا لیا، تمام امور ساجد کے ذمہ ہو گئے۔ ایک دن سر میں شدید درد تھا، میں اپنے ہاتھ سے سر دبا رہی تھی کہ ساجد آفس میں آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ فائلیں تھیں۔ میرے کمرے میں آنے کی اجازت طلب کی۔ تبھی میں نے کہا، یہی مجھے فائلیں دکھا دو، مگر میرا سر درد سے پھٹا جا رہا ہے۔ وہ کرسی لے کر میرے پاس آ بیٹھا، فائلیں ایک جانب رکھ دی اور بولا، میں آپ کا سر دبا دوں؟ میں نے کہا نہیں، مگر فائلیں مت کھولو، صبح دکھا دینا۔ اس کے منع کرنے کے باوجود میری پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ مجھے اس کے ہاتھوں سے سکون ملا۔ بے شک عورت کو اپنی پاک بازی اور مرد کی ذات پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یقین کی دیواریں قلعے کی مانند بھی مضبوط ہوں، ان کے ٹوٹ جانے کا خطرہ رہتا ہے۔ میرے اندر بھی ایک محروم عورت برسوں سے سسکتی رہی ہے، جو بہار کے کسی تازہ جھونکے کی منتظر تھی، اور اب اتنی کمزور تھی کہ کسی بھی لمحے دلدل میں گر سکتی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کی وفات کے بعد کبھی کسی کی جانب آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا اور پاک دامنی کی زندگی گزاری تھی، تاہم کبھی کبھی کوئی کمزور لمحہ انسانی زندگی کی ساری ریاض کو تاراج کر سکتا ہے۔ بس میں نے آنکھیں بند کر لی، یوں ظاہر کیا کہ اس وقت ساجد سے بھی کلام کرنے کی سکت نہیں ہے۔ ساجد نے جان لیا کہ میں اس گھر کی چھت کے اپنے اوپر گر جانے سے ڈرے سہمی پڑی ہوں، لہٰذا اس نے معذرت چاہی، میرے کمرے سے چلا۔ میڈم، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ آرام کر لیں، میں صبح فائلیں چیک کروا لوں گا۔ وہ اگلے روز بھی نہ آیا اور نہ اس کے بعد میں نے فون کیا۔ وہ بولا، آج آفس سے آپ کے پاس آ جاؤں گا، سوچا آپ آرام کر لیں، میں بھی یہاں مصروف ہوں، آفس میں کام زیادہ تھا۔ اس کا لہجہ اس قدر سوگوار تھا کہ مجھے لگا اب وہ میری ملازمت چھوڑ کر چلا جائے گا۔ اس سے میری خوف اور پریشانی سے خوب آگاہی تھی۔ اب وہ اتنا تجربہ کار ہو چکا تھا کہ کسی اچھی کمپنی میں اسے ملازمت مل سکتی تھی۔ شام کو وہ آ گیا کچھ کاغذات پر دستخط کروانے، وہ بھی میں لے کر دیے۔ تب اس نے کہا، میڈم، آپ نے میری درخواست کا جواب نہیں دیا، شاید اتنے اہم فیصلے سے ڈرتی ہیں۔ آپ کو مجھ پر اعتبار نہیں تو کوئی بات نہیں، ہم اس بات کو بھلا دیتے ہیں جیسے ہمارے درمیان کوئی بات ہی نہ ہوئی ہو۔ میرے اعصاب مضبوط اور سوچ متوازن ہے، آپ بھی اپنی اسے مضبوط رکھیں تاکہ آپ کے بزنس پر برا اثر نہ پڑے۔ اس کی گفتگو سے میرے دل اور ذہن پر چھائے بادل چھٹ گئے، مگر اس کا خیال دل سے نہیں گیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے کہہ دیا، مجھے ایک سہارے کی ضرورت ہے، پر میرے بیٹے کو خدا سلامت رکھے، مگر وہ اپنی نئی زندگی میں گم ہو گیا ہے۔ مجھے معلوم ہے میں واقعی اپنا گھر بسانا چاہتی ہوں، مگر تمہارے بارے میں سوچتی ہوں کہ تمہیں اس میں خسارہ ہوگا۔
جبکہ مجھے نہیں، مجھے بھی خسارہ نہیں ہے۔ وہ بولا، میں بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے، مگر میں اپنے بیٹے سے کیسے کہوں کہ اس عمر میں شادی کی طلبگار ہوں۔ آپ اپنے جیٹ سے کہیے، وہ یورپ میں ہے، وہاں اس معاملے میں لوگ اس طرح سوچتے ہیں، یقیناً وہ آپ کی مدد کریں گے۔ بڑی ہمت کے بعد میں نے اپنے جیٹ کو فون دیا۔ اس نے اپنا مسئلہ آگاہ کیا۔ وہ بولے، ضرور شادی کر لیں، آپ کے بیٹے کو میں سنبھال لوں گا، مگر بزنس کی مالکن آپ ہی رہیے گا، کسی اور کو مالک نہ بنائیے گا۔ جیٹ کی اجازت سے میں نے ساجد سے نکاح کر لیا۔ انہوں نے میرے بیٹے کو بعد میں آگاہ کیا، مگر اس کو اس بات پر قائل نہ کر سکے کہ وہ ماں کی دوسری شادی کو قبول کرتا، اور وہ سخت برہم ہوا۔ اس نے مجھ سے قطع تعلق کر لیا۔ کچھ عرصے بعد پاکستان آ کر بزنس اپنے نام کروا لیا، اور مجھے صرف مکان اور زیورات دے کر باقی تمام سرمایہ خود لے گیا۔ بیٹے کو بزنس کا سہارا مل گیا۔ سرمایہ دے کر میں خوش تھی، مگر کاش وہ مجھ سے راضی ہو جاتا، کیونکہ میرے سرمایہ کا لالچ ساجد کو نہیں تھا۔ اسے ایک اور اچھی جگہ پہ تنخواہ پر ملازمت مل گئی۔ عقد ثانی کر کے میں نے اپنا بیٹا کھو دیا۔ اگر میں نکاح نہ کرتی تو بیٹا نہ کھوتی۔ مجھے ساجد سے کوئی شکوہ نہیں۔ اس نے عمر کے فرق کے باوجود واقعی مجھ سے سچی محبت کی، میرا اتنا خیال رکھا کہ ذرا بھی تکلیف نہیں ہونے دی، مگر میرا دل اس کی ساری محبت پا کر بھی بے سکون رہا، کیونکہ جس بیٹے پر جوانی کی سنہری کرنوں کو قربان کر کے میں نے اسے پروان چڑھایا تھا، آج مجھ سے ملنا بھی اسے گوارا نہیں ہے۔ شاید میرا دوسرا نکاح اس کے لیے کسی جرم سے کم نہیں ہے۔